بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کا نازل فرمان اس اللہ کی طرف سے جو غالب اور دانا ہے، گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا، سخت عذاب والا، انعام و قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، پس ان لوگوں کا شہر میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ قوم نوح نے اور ان کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے، تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں۔ پس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔ اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے پاس اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیرے راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کے باپ داداؤں اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل کریں۔ یقیناً تو غالب با حکمت ہے، انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ۔ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، اور بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا تم پر غصہ ہونا اس سے بہت زیادہ ہے جو تم غصہ ہوتے تھے اپنی جی سے جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے، پھر کفر کرنے لگتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں دوبارہ مارا اور دوبارہ ہی جلایا، اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہیں، تو کیا اب کوئی راہ نکلنے